علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. پہلی بات یہ کرتا ہوں تھوڑی آپ بالکل پریشان ہو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. میں بہاولپور کو جس طرح دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ میرے لیے بے مثال ہے, ناقابل یقین ہے. آپ بھائیوں کا, بچوں کا, طالب علموں کا یوں تشریف لانا یہ اپنی مثال آپ ہے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے, رضوان صاحب نے اور عدیل بھائی نے آپ کو باتیں بتا دیں. میں صرف پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا آج کا ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا آپ سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یاد کرو ان دنوں کو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور تھے اور تم اس بات میں ڈرے بیٹھے تھے کہ وہ تمہیں اچک لیں گے, کھا جائیں گے. ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو. ہم بڑے مشکل میں تھے ہندوستان میں. ہندو ہم پہ بڑا ظلم کرتے تھے. انگریزوں نے ہماری حیثیت ختم کر دی تھی. ورلڈ وار چل رہی تھی دنیا میں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اور مسلمان دبے پڑے تھے. ایک آدمی پیدا ہوئے سر سید احمد خان. انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل علم ہے, تعلیم ہے. یونیورسٹی بنائی علی گڑھ میں اور کام کا آغاز کیا. 1857 میں, ہم شارٹ کٹ میں چلیں گے سارے, آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہیں, میں ان کو ریوائز نہیں کرواؤں گا. ہم جہاں پہ جا رہے ہیں ہمیں اپنے ٹریک کو سیدھا کرنا ہے, اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے. دنیا پاکستان کی دشمن ہو چکی ہے اور ہمیں اس ملک کا تحفظ کرنا ہے, اس کی نظریاتی سرحدوں کا, اس کی جغرافیائی سرحدوں کا, اس کے ایمز آبجیکٹو کو آگے لے کے چلنا ہے. تو 1857 میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا. 1947 لگے ہیں. 1947 میں ملک بنا 90 سال لگے ہیں. پاکستان کی کل عمر چھوٹی ہے اور اس کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس کی عمر, پاکستان کی عمر بھی 75 سال نہیں ہوئی اور جنگ آزادی کی عمر کتنی تھی؟ 90 برس. 90 سال جنگ لڑی ہے ہم نے اس ملک کو لینے کے لیے. اور یہ ملک ہمیں کسی نے خیرات میں دیا تھا, بھیک میں دیا تھا, ہم نے کشکول میں لیا, یا اپنی قربانیوں کے ساتھ, یا اللہ کی مدد کے ساتھ. پوری ٹرین میں کوئی زندہ نہیں آیا تھا. اٹاری سے چلی تھی, امرتسر سے لاہور پہنچی تھی, صرف لاشیں آئی تھی, ٹپکتا لہو آیا تھا. ہم جب رستوں پہ چلے تھے تو دائیں بھی ہماری لاشیں پڑی تھی, بائیں بھی ہماری لاشیں پڑی تھی. سکھ کھاتے تھے, مسلمانوں کے نونہال بچے, شیر خوار بچے, دودھ پیتے بچے, ان کو فضا میں بکھیرتے تھے. ایک اوپر پھینکتا تھا, دوسرا نیزہ نیچے کرتا تھے, بچے نیزوں کی انیوں پہ پرو دیے گئے. اگست کے دن تھے, حبس کے دن اور گرمی کے دن. لوگ پیاس سے تڑپتے تھے اور رستے میں آنے والے جتنے کنویں تھے ان میں زہر ملائی گئی, نیلا پوتھا ڈالا گیا. بچے پانی مانگتے, بوڑھے پانی مانگتے. جب ان کو پانی پلایا جاتا وہ ایک ہلکی سی ہچکی لیتے تھے, رنگ نیلا پڑتا تھا اور وہیں پہ فوت ہو جاتے تھے. ان کی کوئی قبر نہیں کھودتا تھا, ان کو زمین کے کنارے پہ, اس رستے کے کنارے پہ رکھ کے آیا جاتا تھا. لاشوں کا ایک انبار تھا جس کے اوپر سے ہم گزر کے آئے ہیں. خون کی ندیاں تھیں, خون کے دریا تھے. وہ ایک لہو رنگ داستان ہے. میں اللہ کے واسطے آپ کو کہتا ہوں اس کو پڑھیے گا ضرور. ہم نے آگ کے الاؤ برداشت کیے, خاک و خون کا ایک سمندر تھا جس سے گزر کے ہم نے ملک بنایا. ہمارا ایک نوجوان کشمیر میں گیا تو چلتا چلتا کشمیر سے جموں پہنچا, جموں سے پٹھان کوٹ آیا تو کہتا میں پٹھان کوٹ میں پہنچا تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ پاکستان کا مجاہد آیا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہ کشمیر کے جہاد کا آدمی ہے, ہم اس سے ملے تو گاؤں کے لوگ جمع ہوئے. یہ بات اس نے مجھے خود بتائی. کہنے لگا کہ جب لوگ جمع ہوئے تو مجھے دیکھ رہے تھے, پاکستانی ہے, کشمیر میں جہاد کے لیے آتے ہیں. تو ایک عورت نے, اماں تھی, اس نے کہا رستہ دو رستہ دو. وہ لوگوں کو چیرتی ہوئی میرے سامنے آئی
اور اس نے میرے मुंह पे थप्पड़ मारा। मेरे लिए बड़े अनहोनी थी कि ना मैं इसको जानूं ना मैं ये मुझे जाने, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो कहने लगी तुम्हें मेरी याद आ गई। तो मैंने कहा माँ जी मैं आपको नहीं जानता, याद की क्या। कहने लगी मैं 47 की वो बेटी हूं जिसको हिंदू और सिख छीन के ले गए थे। मैं मुसलमान हूं, मेरी औलाद सिख है, मैं सिख की बीवी हूं। वो बगैर कुछ शादी के, मेरा उसका मजहब ही एक नहीं था, जबरन उसके घर में रहती हूं, मेरा खानदान उधर चला गया, मैं इनकी कैद में आ गई। आज कोई पाकिस्तान मेरी आजादी की खबर लेने के लिए आया है, मैं आज नानी दादी बन गई हूं। हिंदुओं और सिखों की ये सारे गैर मुस्लिम है, मैं छुप के नमाज पढ़ती हूं, ना मेरा कोई दीन बचा, ना कोई मेरा हलाल हराम बचा। इस तरह की हजारों माएं हैं या एक दो? इन माओं की कुर्बानियों पे, इन इज्जतों की कुर्बानियों पे क्या आप नहीं जानते कि बापों ने एक हाथ दुश्मन के पास है बेटी का और एक बाजू बाप ने पकड़ा है, वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, और चचा बाहर से आया, उसने तलवार मार के भतीजी को मार दिया। कहने लगा लाला हम इसको हिजरत के सफर में साथ ले जा नहीं सकते, इसकी इज्जत का तहफ्फुज नहीं कर सकते, बजाय ये हिंदुओं के पास जाए हम इसको अपने हाथ से मार देते हैं। क्या आप नहीं जानते हम खाली हाथ इस मुल्क में आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेके आए थे, मगर आए बड़े खुश थे क्योंकि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान चाहिए था, हमें एक इस्लाम का पाकिस्तान चाहिए था। हम इस मुल्क में आए, हमारे बड़ों ने बॉर्डर पार किया, सबसे पहले आके सजदा किया, या अल्लाह तूने मुसलमानों को एक जगह दे दी, वहां तो जिंदगी और थी। आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखें, आसान नहीं है। मस्जिदों के अंदर सूअर की चर्बी फेंकी जाती है, मुसलमानों को कहा जाता है श्री राम कहो, मारा जाता है इसके ऊपर, मुसलमानों की बेटियां आज भी उठाई जाती हैं। आसान नहीं वहां रहना। कश्मीर के मुसलमानों के हालात, ये नवंबर का महीना गुजरा है, 17 नौजवान यूनिवर्सिटीज के शहीद हुए। इससे पिछला महीना गुजरा, आप मैच जीत के हार के घरों में बैठ गए, वो आज भी जेलों के अंदर हैं। क्यों? उन्होंने पाकिस्तान के जीतने के ऊपर नारा लगाया था, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। श्रीनगर में एक जश्न मनाया गया था कि पाकिस्तान जीता, जितनों ने जश्न मनाया वो जेलों में चले गए। आपको क्या एहसास है? बुरहान वानी कौन था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुरहान वानी कौन है? एक हेडमास्टर का बेटा है, एक अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट है जिसको गोल्ड मेडल मिला। वो क्यों शहीद हो गया? 21 साल की उम्र में शहीद हुआ, 16 साल की उम्र में जिहाद में गया। वो कहता हम लुटती इज्जतों को नहीं देख सकते। 2 भाई थे, बड़े का नाम खालिद था और दूसरे छोटे का नाम बुरहान, दोनों शहीद हो चुके। उस मुजफ्फर वानी से, उसके बाप से मीडिया पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा आजादी। वो आगे से कहने लगी मीडिया की एंकर कि इतनी बड़ी फौज से तुम किस तरह आजादी लोगे? कहने लगा हमारा तवक्कल किसके ऊपर है? अल्लाह पर। हमने अल्लाह से आजादी लेनी है, तुमसे आजादी नहीं लेनी। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं। उसने कहा तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई जब तुम्हारा बेटा शहीद हुआ? तो उस शहीद का वालिद कहने लगा, 2 शहीदों का वालिद, कहने लगा दुख तो बहुत हुआ, मगर अल्लाह पहले है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं और कुरान पहले है, और बेटा हम ये कुर्बानियां देते चले जाएंगे, हम ये कुर्बानियां देते चले जाएंगे। वो कश्मीर के लोग, तो हम सच्ची बात है, ये आज भी कश्मीर में कुर्बानियां, कल ये मुल्क लिया तो जिस बात पे हम आए थे, आज कश्मीर में इज्जतें लुटती हैं। मगर मैं किस माशरे से रहूं, मैं किससे आके अपने गिले करूं? मुझे आज पाकिस्तान की छोटी सी कहानी आपसे कहनी है, जिसके अंदर जब मुझे दुनिया में दिखाई जाती है कि सबसे ज्यादा गार्बेज साफ, सबसे ज्यादा गंद, सबसे ज्यादा नंग जिस मुल्क में देखा जाता है वो कौन सा है? और जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। यूरोप में गंद देखने की वो आजादी नहीं, सॉरी टू से, चाइना ने गूगल को अपने मुल्क में बैन कर दिया। दुनिया में कहीं ये नहीं, ये सबसे ज्यादा खराबी कहां है? मेरे मुल्क में। वो दुश्मन हो गए हमारे मुल्क में। दुनिया में सब मुल्कों में मोबाइल के रेट्स महंगे हैं, दुनिया का सस्ता तरीन मोबाइल पैकेज का है, पाकिस्तान में फ्री देते हैं।
लाइफ सेविंग ड्रग्स वो महंगी हैं। एक साल में कितनी महंगी हुई? 400%। और मोबाइल के पैकेज हर साल हर महीने सस्ते हो रहे कि महंगे? और कॉल रेट सस्ते नहीं होते। क्या सस्ता होता है? इंटरनेट, DSL, अभी तो 5G का एक शोर है। आप नहीं जानते आपके साथ क्या हो रहा है। जो बंदा देखता है वही करता है। इंसान की साइकी ये है कि जो देखेगा वही करेगा। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं? जो देखते हैं, जो देखते हैं। हमारा नौजवान क्या देख रहा है? इसकी जिंदगी में क्या है? अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाएं। ये मुल्क इसलिए नहीं लिया था, ये मुल्क हमने कलमे के लिए लिया। लोग तो कहते थे मुल्क नहीं चलेगा। आज अफगानिस्तान में अल्लाह ने फतह दी। अफगानिस्तान को फतह मिली कि इस्लाम को फतह मिली? इस्लाम को फतह मिली है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फतह मिली है। कलमा तौहीद को फतह मिली है। आज अमेरिका हारा है। जिसके ख्वाब लोग देखते हैं, हमने उसकी हार देखी है। जिसके ग्रीन कार्ड पे लोग मरे जाते हैं, हमने उनको भागते देखा है। रात को एयरपोर्ट की बत्तियां बंद करके छुप छुप के जाते हुए देखा है। और अपने असलहे, अपने जहाज, अपने हेलीकॉप्टर, अपनी बख्तरबंद, अपनी हमवी कचरे में फेंकते जाते हुए देखा है। हम जा रहे हैं, हम नहीं लड़ सकते। इस हाल में हमने अमेरिका की जिल्लत अपनी आंखों से देखी है। कल हमसे कहा गया, नेहरू हंसता था, पाकिस्तान तो शबनम का एक कतरा है। सूरज की पहली किरण आएगी और पाकिस्तान तहरीर हो जाएगा। पाकिस्तान की कुल उम्र 6 महीने। मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं बहावलपुर के लोगों को। पाकिस्तान के बनने में, पाकिस्तान के चलने में रियासत बहावलपुर का कलीदी किरदार है। मैं कुछ और कहने लगा था आपसे। कहने लगे 6 महीने पाकिस्तान नहीं चलेगा। नेहरू से, गांधी से क्या गिले करूं आपसे। आज भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद कौन है? गोरे। हम झूठ बोलते हैं, ईसाई झूठ नहीं बोल सकते। इंसाफ देखना हो तो यूरोप में जाके देखो, इंसाफ देखना हो तो अमेरिका में जाके देखो। यही कहते हैं। हमारी गुलामियों ने हमें मरवा दिया। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा हाई क्राइम रेट कहां पे? बोले तो सही। अमेरिका में आपको हमेशा पाकिस्तान दिखेगा। वर्जीनिया की जेल की दीवार 96 किलोमीटर है। यहां 96 किलोमीटर के शहर नहीं है। और वर्जीनिया की जेल की दीवार कितनी है? 96 किलोमीटर। गोरा काले को मारा है। तबकात की तकसीम सबसे ज्यादा कहां है? डॉग्स एंड ब्लैक्स नॉट अलाउड। होटल के बाहर लिखा है डॉग्स एंड ब्लैक्स नॉट अलाउड। कोई कुत्ता और कोई काला इस होटल में दाखिल ना हो। हम नहीं जी, वो बड़े इंसानियत के लोग हैं, वो बड़े कमाल के लोग हैं। पाकिस्तान की तकसीम में इंसाफ करके गए कि नाइंसाफी? कश्मीर, मानावादर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब लोग हमसे मिले थे। उससे किसी ने कहा नेहरू से, इनको इनका आस्था दो, इनको इनकी फौज दो, इनको इनके हिस्से का सोना दो। कहता 6 महीने के बाद तो इन्होंने वैसे खत्म हो जाना है, हम चीजें क्यों जाया करें, वापिस सारे इधर ही आएंगे। आज अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 6 महीने नहीं चलेगा, माशाल्लाह 4 महीने हो चले। आज दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क कौन सा है? जो करप्शन के सिलसिले सारे अमेरिका ने, अशरफ गनी ने, हामिद करजई ने शुरू किया था। जीरो करप्शन, जीरो क्राइम। ये अल्लाह की रहमत से होता है। और चला कौन रहे हैं? मेरे नौजवान 45 साल के हो रहे होते हैं, अभी इनको फ्यूचर नहीं मिलता। अभी इनको क्या नहीं मिलता? इनको कैरियर नहीं मिलता। वो किसी साइकिल से उतार लिया करो, कैरियर ना मिले तो कहां से? अब तो साइकिलें भी नहीं रहेगी, सारे कैरियर काउंसलिंग ही करते रहते हैं। मुझे फ्यूचर नहीं मिलता, मेरी जिंदगी का मकसद नहीं मिलता। जिनकी जिंदगी का मकसद आखिरत ना हो, उनको दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। जिनको जिंदगी में मस्जिद ना मिले, जिनको अल्लाह का घर ना मिले, उनको दुनिया के घर भी नहीं मिलते। जिसको जिंदगी में सजदों की तौफीक ना मिले, उसका पैसों से भी कुछ नहीं बनता।
سورتے لوگ سجدوں کے ساتھ ہیں، پیسوں میں تو جس کو پیسے زیادہ ملے وہ بگڑے کے سمرے۔ آپ اپنے کالج میں بات کریں، یونیورسٹی میں بات کریں، اللہ من رحم ربی، جس کو پہ اللہ کا رحم ہو گیا بچ گیا، جس کے گھر میں پیسے آ گئے بربادی کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ 80% کم از کم میں اس کو صحیح کہتا ہوں، جس کے بچے بگاڑ گئے اس کو کیا دے دیں؟ غربت نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیشہ بگڑے تو کس سے؟ نو دولت کے بگڑے، پیسوں نے بگاڑا۔ نالائق ہمیشہ کون رہے؟ جو پیسے والے تھے، وہ آگے نہیں جا سکے۔ بیساکھیاں نہیں ہیں پیسوں کی، چل نہیں سکے، ہمیشہ آگے وہ بڑھے جو سجدے کر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جب جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اس کا گھر نہیں چھینتا، اس سے اپنا گھر چھین لیتا ہے۔ اللہ کا گھر کون سا؟ مسجد۔ اس کا کمرہ نہیں اس سے چھینتا، اس کا بنگلہ نہیں اس سے چھینتا، اس سے اپنا گھر چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے پیسے نہیں چھینتا، اس سے سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے فزکس، بیولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اناٹمی، انجینئرنگ، فزیالوجی یہ نہیں چھینتا، اسٹیٹسٹک کی کتاب نہیں لیتا، کمپیوٹر سائنسز کی کتابیں ان سے نہیں لیتا، ان سے قرآن مجید لے لیتا ہے۔ یہ میری پاک کتاب ہے، یہ تیرے مقدر کی نہیں ہے۔ اس کے پاس ساری کتابیں ہوگی، اس کے پاس قرآن نہیں ہوگا۔ تو کہنے کہ 6 مہینے میں پاکستان ختم ہو جائے گا، ہم تو کچھ اور ہی لوگ تھے۔ یا اللہ ہمیں اس مقصد پہ کھڑا کر جس مقصد کے لیے آئے۔ ان نوجوانوں پہ امیدیں، مگر دکھ یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان کا پتہ نہیں، ہمیں اس کی خدمت کس طرح کرنی۔ حفاظت 6 مہینے کا پاکستان بچہ تھا بھی، نہرو نے فوجیں داخل کر دی کشمیر میں، قائد اعظم نے، گریسی ہمارا جرنیل تھا انگریز، اس سے کہا تم لڑو، کہا ہم نہیں لڑتے، میں وائسرائے کا پابند ہوں، میں یورپ کا پابند ہوں، میں تمہارا پابند نہیں، ہم نہیں لڑتے۔ قائد اعظم گئے دیر میں، سوات میں، پختونستان میں، یہ ہمارے پختونوں کے پاس، ان سے کہا مجھے فوج چاہیے۔ ہمارے مجاہد نکلے اور 1948 میں ہم نے کشمیر آزاد کروا لیا۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولا کوٹ، یہ جتنا علاقہ برنارے سے لے کے اور تاؤ بٹ تک، یہ جتنا آزاد ہوا جہاد کے ساتھ ہوا ہے۔ ویسے آج ایگری کریں بولے سے، اگر نہیں تو ابھی آپ کھڑا کریں کہ نہیں بغیر جہاد کے کشمیر آزاد ہوا تھا۔ جتنا آزاد ہوا جہاد کے ساتھ ہوا، جتنا آزاد ہوگا وہ انشاءاللہ کہ افغانستان کس سے آزاد ہوا؟ جہاد سے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم جنگ لڑی، ادھر آگے بہاولپور کے نواب کے پاس، نعرے نہ لگایا، پھر میں آپ کا ٹائم جائے گا، میں اس کو بڑی جلدی کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو قائد اعظم آگے بہاولپور میں، نواب کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں۔ 6 مہینے کی تنخواہوں کے پیسے کس نے دے دیے؟ نواب بہاولپور میں۔ پورے ملک میں کہنے نہیں نہرو نے دیا، کوئی پرواہ نہیں، گاندھی نے نہیں دیے، ہم بہاولپور سے تنخواہ دیں گے۔ بلینک چیک دیے، خالی چیک دیے، جب چاہیے وہ اس کو کیش کروائیں۔ پہلی گاڑی قائد اعظم کو کس نے دی؟ بہاولپور کے نواب نے دی، کہ ملک چلانا ہے۔ اور آپ نواب بیٹھے، ماشاءاللہ سارے نواب ہیں آپ۔ آگے چلتے ہیں، بلوچستان چلے گئے۔ میں خان آف قلات کے پوتے کے ساتھ ہم کسی کام میں اکٹھے بلوچستان میں کام کر رہے تھے، ایک پروجیکٹ تھا ہمارا اور ان کا اکٹھا بلوچستان میں۔ تو وہ آغا عمر ہے، خان آف قلات کے پوتے ہیں، اس وقت وہ بلوچستان میں ایک حیثیت ہے ان کی، تو وہ بھی میرے ساتھ طرح کافی صحت مند ہے۔ تو کہنے لگے کہ یار قائد اعظم کا وزن تھوڑا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے دادا نے وہاں پہ ایک کانٹا لگایا، ترازو لگایا، تو اس نے قائد اعظم کا وزن کیا تو وہ 65 پاؤنڈ تھا۔ تو کہتا ہے اتنا سونا دے دو، پھر اتنی چاندی دے دو، یہ یوں پاکستان بنا ہے۔ کہتے یہ ہو گیا۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد پھر آئے، کہنے لگے ہمیں اسٹیٹ بینک کھولنا ہے اور گارنٹی منی کے طور پہ ہمارے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے، ہمیں گولڈ چاہیے۔ تو کہا کتنا؟ کہا 48 من سونا۔ میرے دادا نے کہا وہ بھی دو، ہمیں بینک بنانا ہے پاکستان کا۔ ہمارے پاس حکومتیں نہیں تھی، میں اور آپ تھے، فوج پٹھانوں کی تھی، تنخواہ بہاولپور کی تھی، بینک بلوچستان کا تھا، ہم نے IMF سے قرضے نہیں لیے تھے۔
ہم نے امریکہ سے بھیک نہیں مانگی تھی، ہم نے کشمیر آزاد کروایا۔ 65 آ گیا، 18 سال کا الڈر پاکستان تھا، آپ کی عمر کا 18 سال کا۔ ہندوستان نے کہا صبح کا ناشتہ شالامار میں، دوپہر فلیٹس میں، اور شام تک پنڈی، شام کو پاکستان ختم کر دیں گے۔ چونڈا میں سب سے بڑا اٹیک ٹینکوں کا ہو گیا، ایئر اسٹرائک ہو گئی، ہڈیارہ پہ، برکی پہ، میرا گاؤں ہے وہاں پہ فوجیں آ گئیں۔ ایوب خان نے ایک اعلان کیا، بزدل فوج نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور اس پہ ٹوٹ پڑو۔ پھر کیا جواب آیا؟ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ اور پھر فوج نہیں لڑی تھی، قوم لڑی تھی۔ جب بھی لڑتی ہیں فوجیں لڑتی کہ قومیں؟ قومیں لڑتی ہیں، قوم لڑی۔ پھر وہ ٹینک بھی نہ بچے، اور ایم عالم نے 55 سیکنڈ میں 5 جہاز گرائے، 2 گرفتار کیے۔ بندے گرفتار ہوتے کبھی جہاز بھی گرفتار ہوئے؟ آج بھی پاکستان کے عجائب گھروں میں وہ جہاز پڑے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ کہتے 71 میں ملک ٹوٹ گیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، ہم باہمی تنازعات کا شکار ہوئے۔ 79 میں روس آ گیا، پوری دنیا روس سے ڈرتی تھی، 70% دنیا پہ روس کا انفلوئنس تھا۔ آپ کھڑے ہوئے، اور کتنے کھڑے ہوئے؟ 15 حصوں میں روس چلا گیا، 8 اسلامی ملک نکل آئے، وہ پاکستان تھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! کام کریں گے، وہ پاکستان تھا جس نے، اور ابھی یہ تازہ ترین امریکہ کی شکست ہے، کس کا کون ہے؟ وہ نہیں مانتا ٹرمپ، وہ کہتا پاکستان تھا۔ بائیڈن نے 6 مہینے سے پاکستان کو فون نہیں کیا، کہتے ہیں افغانی نظر آتے ہیں، اصل میں کون ہے؟ پاکستانی۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یہ آپ کی ایک ہلکی سی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ دنیا کی ایک چیز ہے، 98 میں پاکستان نے ایٹم بم بنایا، 25 سال پہلے۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی ملک ایٹم بم بنا، آخری دفعہ آپ نے اناؤنس کیا ہے، پھر دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے ایٹم بم ہے، اور پاکستان کے ایٹم بم کا نام دنیا میں کیا ہے؟ اسلامک بم۔ اس کو اسلام کا بم کہتے ہیں۔ فلسطین کا آدمی مجھے کہنے لگا جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو ہم نے جشن منایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم سمجھتے تھے کہ آج ہم ایٹمی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں بس بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رول دیا ہے، اللہ نے آپ کو کردار دیا ہے، اللہ نے آپ کو امت مسلمہ میں بڑا کیا ہے۔ یہ یوتھ ہے، 64% پاکستان میں ہے۔ دنیا آج اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے، کشمیر کا صحرا جوانوں کے سر پہ ہے، پاکستان کی آزادی جوانوں کے سر پہ ہے۔ اور اگر آج افغانستان کے فاتح ہیں تو مولوی یعقوب 22 سال کا ہے، وزیر دفاع 25 سال کا انس حقانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی عمر میں ہم نے امریکہ کو فتح کیا، ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اس ملک کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔